اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مرکزی سیرت کمیٹی مظفر آباد اس ماہ ربیع الاول کو اس سلوگن کو لے کر چلی، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہیں کہ سویڈن اور دیگر ممالک میں جب قرآن کی بے حرمتی کی جسارت کی کوششیں شروع کی گئیں تو الحمدللہ سیرت کمیٹی نے اس معاملے کو انتہائی سیریس لیا۔ ابراہیم بھائی برائے کرم ساؤنڈ کو دیکھیں گے۔ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے مرکزی سیرت کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ قرآن اور صاحب قرآن کے معاملے پر کسی بھی قسم کی جسارت پر کسی بھی قسم کی لرزش نہیں دکھائی جائے گی، اور اس گستاخی کو لے کر سیرت کمیٹی نے پچھلے 2 ماہ میں بہت سارے پروگرام بہت دیگر مسالک کو بھی ساتھ رکھ کے سر انجام دیے، جس میں 7 جولائی کو ایک بہت بڑا ایک احتجاج کیا گیا، جس میں مرکزی سیرت کمیٹی نے عوام الناس، علماء، مشائخ، تاجر، صحافیوں، وکلاء اور دیگر سول سوسائٹی کے احباب کو ساتھ ملا کر مظفر آباد میں اس قرآن پاک کی بے حرمتی کی جسارت کرنے والوں کے خلاف ایک بھرپور اور بہترین اور پرامن مظاہرہ کیا۔ کسی قسم کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا، اور جس میں جناب صدر سیرت کمیٹی جناب عتیق احمد کیانی نے خصوصی طور پر تمام احباب سے فرداً یہ گزارش کی کہ نہ صرف یہ اجتماع پرامن ہوں گے، بلکہ جس طرح عام احتجاجوں میں کوئی کسی کا پتلا جلا کے یا کسی ملک کا جھنڈا جلا کے کوئی احتجاج کیا جاتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے گا کہ ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی میسج نہیں دیا جائے گا۔ جناب عالمی مبلغ اسلام جناب ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب ہماری اس قومی سیرت کانفرنس کی زینت بنے۔ مرکزی سیرت کمیٹی اہلیان مظفر آباد ان کو مرکزی سیرت کمیٹی کی قومی سیرت کانفرنس میں آمد پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے قومی سیرت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری شفیق بٹ صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت قومی سیرت کانفرنس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به
يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولئك في ضلال مبين. أولم الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلى إنه على كل شيء قدير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم.
ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ قاری شفیق بٹ صاحب انتہائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے عطر جو مدینے سے ہوا آئی ہے عطر مدینے سے ہوا آئی ہے کہ زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا کی
بصد کو یقین اپنا عقیدہ بصد کو یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، کہ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کو حق ہے تیرے کریم، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول خاتم المرسلین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول اس میں آگے مانگا جاتا، لیکن یہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ ایویں کسی کو تھما دی جائے. حضرت ابلتے کو لب دئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. ہاں جی، مرن تو پہلا مر گے باہو تام مطلب نو پجے ہوئے. کون مرے بھائی؟ اب تو سارے کہتے ہیں کو مٹھا مٹھا دو، نہ مجادے ہوتے ہیں نہ مشقتیں ہوتی نہ سرگی اٹھا جاتا ہے. اب تو سرگی اٹھنا دور، اب تو ہم فجر سے بھی گئے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا تو ایک میرے پاس کچھ وقت گزار پھر دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں. دیکھا اس نے پورا 1 سال گزارا حضرت کی خدمت میں. جب سال مکمل ہوا نا تو اس نے کہا بھی آج میں نے حضرت کو جا کے عرض کرنا ہے. حضرت کو دسنا ہے جیسے 10 ہونی تو میں کتے اور جاؤں. حضرت بھی تیار تھے. وہ جب آیا نا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی گفتگو کرتا، حضرت نے اس کو نا ایک برتن دیا جو ایک کپڑے میں لپٹا تھا. آپ نے فرمایا یار ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، تو ذرا یہ برتن تو اس کو دے، یا پھر تیری بات سنیں گے بعد میں. اس نے حضرت سے برتن لیا. اب دیکھیں نا یہ اس میں ٹیشو ہیں، اس لیے اس کا وزن ہے، تو ظاہر اگر خالی ہو تو وزن نہیں ہوگا. اس نے حضرت سے وہ ڈبہ لیا، اور جب وہ باہر نکلا اس نے کہا یار حضرت نے ڈبہ تو اتنا بڑا دے دیا، وزن تو ہے کوئی، پتہ نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، چلو دیکھتا ہوں کھول کے. پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے، نہیں کھولا، چل پڑا. پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا کھول کے دیکھتا ہوں، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر تھوڑا جا کے خیال آیا دیکھتا ہوں. ہوتا ہوتا جب ندی کے پل پہ پہنچا نا نہیں رہ گیا. پہلے اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، اس نے وہ کھولا. پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو لکھا ہے کہ ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ ہو بھی گیا، اب آگے تو جانا کوئی نہیں. حضرت کے پاس بھی اچھا ہے، آپ بھی تیار بیٹھے تھے. آپ نے آتے ہی کہا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں. ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ کوئی سنبھالنے والا بھی تو ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں. تو کشمیر کشمیر کرتا ہے، تو اس لائق ہو، ہم تو سارا کچھ ہی تجھے دینے کو تیار ہیں. اقبال نے کہا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، تو قابل تو اپنے میں صلاحیت تو پیدا کر. کشمیر کیا ہے؟ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، بڑی بے یقینی کا دور ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں سیالکوٹ، ہوتا تو ویسے بڑا کم ہوں، تو سب کو تعویذ چاہیے. اگر بالفرض آپ کسی کو منا بھی لیں نا کچھ پڑھنے کو کہ یار یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ درود پاک ہے، تو نے اتنی بار پڑھنا ہے، پہلے تو مانیں گے نہیں. اگر آپ کسی کو منا بھی لیں گے نا تو پتہ وہ بھی کیا کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے پھر پوچھنے آتا ہے نہیں حضرت صاحب پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. اتنی بے یقینی ہے. تانوں دئیے کچھ. اور حضرت دوسری طرف اتنا یقین ہے کہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں میں نے پیناڈول لی ہے، 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے، رب اور رب کے رسول کے نام پہ یقین کوئی نہیں. حضرت ڈسپرین کی ٹیبلٹ کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کھائی ہے ہو سکتا ہے آرام آئے ہو سکتا ہے نہ آئے، پورے یقین سے کہتے ہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے، 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. ارے جب حالات یہ ہوں کہ ڈسپرین پہ یقین ہو، جب حالات یہ ہوں کہ پیناڈول پہ یقین ہو، جب حالات یہ ہوں کہ بروفن پہ یقین ہو، رب اور رب کے رسول پہ نام پہ یقین نہ ہو، تو پھر نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تو پھر ختم نبوت.
اسی لیے تو حضرت پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ اس لیے حضرت ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد۔ میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میلاد شریف بھی اور مقصد میلاد بھی۔ ہمارے حضرت پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تقریباً پورے کا پورا پروگرام ہی میلاد پہ گزر جاتا ہے، مقصد میلاد پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارا پورے کا پورا پروگرام ذکر کربلا میں گزر جاتا ہے، لیکن مقصد کربلا پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ حضرت یہ محرم شریف ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نے اس دفعہ کیا اخذ کیا حضرت محرم شریف سے، کربلا سے؟ کچھ لیا ہم نے؟ کچھ سوائے سبیل اور لنگر کے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ حضرت آپ لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا آگے آئے نا تو آگے آپ کو ملے گا صبر حسین حضرت، لیکن کیونکہ ہم نے لیا ہی نہیں صبر حسین کربلا سے، تو پتہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میرا روز کا کام ہے۔ میں نے کل 7 تقریریں کی ہیں اور ہر تقریر کا اینڈ یہی تھا کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں جھگڑے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین نہیں لیا۔ اگر ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا ہوتا تو امت کے کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے۔ امت کبھی بھی محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے نہیں۔ حضرت لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ذرا ان کا صبر سنیے گا۔ اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی روٹیاں جی؟ ادھر ایک بندہ 4 کھاتا ہے، قربان جاؤں اس پاک بھر میں سب کے لیے 4 روٹیاں بنتی تھی۔ ایک روٹی آپ فرماتی ہیں حضرت مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک، اور آپ فرماتی ہیں ایک روٹی میری۔ کیونکہ عورت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے خامند کو کھلائے۔ ہاں اگر خامند کہے کہ میرے ساتھ کھاؤ تو کھا لے، لیکن بہتر اس کے لیے ہے کہ پہلے وہ خامند کو کھلائے، اس کی خدمت میں رہے۔ ہو سکتا ہے وہ پانی مانگے، ٹاول مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، لیکن اگر وہ کہے میرے ساتھ کھاؤ تو پھر کھائے۔ اس لیے پہلے سیدہ نے حضرت علی پاک، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو کھانا کھلایا۔ اب فرماتی جب تینوں کھا چکے نا پھر میں کھانے بیٹھی۔ اب فرماتی بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہم کو زیادہ خوش نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی جب بھی مشکل پڑی تھی ہے نا تو بیٹیاں خدمت کرتی ہیں۔ میں چلو حضرت آپ کو کتاب کی نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے عائشہ حضرت، ہاں جی میں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نا اس کا نام عائشہ رکھا ہے۔ جس وقت کی یہ بات ہے ابھی وہ اسکول نہیں جا رہی تھی، اب بھی میرے خیال سے مجھے اب اس کی کلاس نہیں یاد ہے، اب وہ تقریباً 7 یا 8 سال کی ہے۔ ہائے ہائے کیا چیزیں ہیں بیٹیاں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے مجھے 10 دن گھر رہنا پڑا۔ وہ میں بیٹھا نا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میرا بڑا بیٹا، میری چھوٹی بیٹی، پھر میری چھوٹی بیٹی اور میری بھانجی، یہ آپس میں نا کھیل رہے تھے کچھ۔ وہ پرچیاں تھیں، ایک پرچی پہ بادشاہ لکھا تھا، ایک پرچی پہ وزیر لکھا تھا، ایک پرچی پہ قاضی لکھا تھا، ایک پرچی پہ چور لکھا تھا۔ بند کر کے پرچیوں کو زمین پہ پھینکتے، پھر ایک ایک پرچی اٹھاتے، پھر اپنی اپنی پرچی کھول کے بتاتے۔ اب جو بادشاہ بنتا نا وہ پھر سب سے اپنا کام لیتا۔ میں مطالعہ کر رہا ہوں، ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بار بار نا میرا بیٹا بادشاہ بن رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا ہوا، 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، یہ ہر بار بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور کرتا پھر کیا ہے، وہ بیٹیوں کو کہتا ہے میرے شوز پالش کرو، میرے لیے ملک شیک بنا کے لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ میں نے جب غور سے دیکھا تو کرپشن ہو رہی تھی۔ اسی اینی کا کرپشن کی تھی، ساڑھے بچیاں جی آٹومیٹک کرپشن آ گئی ہے۔
ऑटोमेटिकली करप्शन जीन्स में ट्रांसफ़र हो गई है। उसने क्या पीर साहब किया हुआ था, वो बादशाह वाली पर्ची ना, उसने उसको थोड़ा सा ना फाड़ा हुआ था। वो तीनों बच्चियाँ थीं, वो जल्दी जल्दी बादशाह वाली पर्ची उठा लेता, उन तीनों से ना बेचारियों से काम करवाता। मैंने रखी किताब नीचे, मैंने कहा जी मुझे भी खेल में शामिल करो। अपनी भांजी को मैंने कहा तू बैठ जा, पर्चियाँ नहीं लिखी, फिर मैंने भी करप्शन कर दिया। मैंने बादशाह वाली पर्ची पे ना मार्कर से निशान लगा दिए। जो मेरी बड़ी बेटी है ना आसमा, 10 साल की है, मैंने उसको कान में कहा बेटा जल्दी जल्दी जिस पे निशान लगा ना तू उठा लेना, बाकी फिर देखते हैं। उसने उठा ली। अब उठा के सब ने बताना था कि क्या है, ज़ाहिर करप्शन हुई थी, उसने बादशाह बनना था, इसलिए वो बादशाह थी। अब 3 पर्चियाँ बाकी देखनी थी। मेरे बेटे ने खोली, वो काजी था। आयशा ने खोली तो वो वज़ीर थी। अब जब मैंने खोली तो उस पर जोर लिखा हुआ था। ज़ाहिर है मैं भी ख़राब हो गया हूँ, लोगों ने ख़राब कर दिया है, हज़रत साहब फलाना साहब फलाना साहब फलाना साहब। चोर मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम था। अब वो तीनों मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि बाबा बोल कुछ नहीं रहे। तो आखिर मेरी वो बेटी मुझे बोल के कहती बाबा आप क्या हैं। कोई यूनिवर्सिटी में वो नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं गई, कोई किताब अभी तक उसने नहीं पढ़ी। अभी तो उसको उर्दू भी ठीक नहीं पढ़नी आती है, बच्ची है छोटी, लेकिन बेटी है। मैंने बड़ा शर्मिंदा सा होकर कहा, मैंने कहा बेटा मैं तो चोर हूँ, अल्लाह की कसम है। तड़प गई और मेरे सीने से लटप लपट के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं है, मेरे बाबा चोर है। बड़ा प्यार करना है इनके साथ, ये होती प्यार वाली है। और दूसरी बात है यार, निज़ाम में कुदरत है, ये असी एक दिन आप ही किसी ने टोर नहीं है, निज़ाम में कुदरत है। इतने पुरानियां ने साढ़े को 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल, ये मेहमान है हमारे पास। बस हजरत इस तरह न करना कि इनका अखलाक बिगाड़ देना, बाकी इनसे बड़ी मोहब्बत करना। तड़प गई है, मैं उसका तड़पना आपको बता नहीं सकता। तड़प गई और मेरे सीने से लग के मुझे रो के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं है। ये लेकिन मैंने देखा है हजरत कि जहाँ जहाँ बेटी पेशानी पे शिकने हजरत, खुशी मनाया करो, ये रहमत है हजरत हैं। ये तो सैयदा पाक फरमाती हैं कि मैंने वो चौथी रोटी का आधा किया, उस पे सालन रखा और लेके मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। फरमाती पता होने के बावजूद भी मुझे पूछा फातिमा ये क्या है। अर्ज करती हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियां बनाई थी, एक हज़रत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, चौथी रोटी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी रोटी खा चुके। खैर खैर खैर, आप तवज्जो रखिए, आप तवज्जो रखिए, आप तवज्जो रखिए। आप फरमाती हैं, अर्ज करती हैं कि तीनों अपनी अपनी रोटी खा चुके। जब मैं अपनी रोटी खाने के लिए बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने में बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि, इसलिए अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, इसको कबूल फरमा ले। लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। लेकिन हम रोटी में फंस गए यार, हम रोटी में फंस गए। खूबसूरत माफिल, लेकिन एंड क्या है, चावलों का एक शॉपर लेने के लिए हम 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, क्योंकि हमने लिए ही नहीं। हयाम आते हैं गुजर जाते। मुहर्रम शरीफ आई, बस लंगरे हुसैन और जनाब सबीले हुसैन, न सब्र हुसैन, न अंदाज़ हुसैन, न फ़िक्र हुसैन, न रज़ाए हुसैन, न तिलावत हुसैन,
نہ سجدہ حسین، کچھ بھی نہیں۔ آتے ہیں یا گزر جاتے ہیں۔ اب ربیع الاول شریف آیا ہے، یہ بھی گزر جانا ہے۔ میں بس آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ یار اس کو گزارو نا، بلکہ اس سے کچھ لو، بڑا کچھ ہے اس میں بڑا۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، تقریباً آج 12واں دن ہے، ہر روز بزی گزرا، میرا گلا آپ کو بتا رہا ہے، اور 12 دن حضرت ہر جگہ یہی سننے کو ملا، سونا آیا تو سج گئے نے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ سجاؤ بھائی، لیکن یہ ہے کہ بھائی صرف گلیاں بازار ہی نہ سجاتے رہے، جو 75 سال گلیاں بازار سجاتے گزر گئے۔ میرا سوال آج آپ سے اور خود سے مظفر آباد کی اس گراؤنڈ میں قومی سیرت کانفرنس میں بیٹھ کے ہے کہ خود ہم کب سج رہے ہیں، خود ہم۔ اور حضرت صاحب اگر ہم خود کو سجانے کی بات کریں تو ہم اتنا پیچھے ہیں کہ ابلا پیر صاحب کو پتہ ہے، پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ اگر میں ادھر ہوا تو میں حاضری دوں گا، لیکن میں باہر چلا گیا، یورپ تھا، پھر میں یو کے تھا۔ ہم حضرت اتنا پیچھے رہ گئے ہیں خود کو سجانے کے حوالے سے۔ ہم یہ ناروے والی سائٹ پہ نا ٹریول پہ تھے، راستے میں وہ ایک بڑا سا میز ہمیں پڑا ملا، جیسے ہمارے انہوں نے ساؤنڈ والے بھائیوں نے لگا رکھا ہے، اور نا چھوٹی چھوٹی بوٹل پڑی تھی اس پہ۔ ایک گزر گئی، بندہ کوئی نہیں، دوسری دیکھی، بندہ کوئی نہیں، سٹال لگا ہے، بندہ کوئی نہیں، تیسری دیکھی، بندہ۔ وہ جو بچے تھے میرے ساتھ، میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ وہ جرمنی سے آئے تھے، ان کا حضرت ہم خود پہلی بار اس سائٹ پہ ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ میں نے کہا یار روم جدھر یہ نظر آیا نا روک دینا گاڑی۔ ایک پھر میز نظر آیا، ہم نے گاڑی روک دی، جا کے دیکھا تو حضرت شہد تھا، وہ فارمی شہد نظر، 1 kg کی پیکنگ، ½ kg کی پیکنگ، پھر اس سے بھی ½ kg پیکنگ نظر۔ بندہ کوئی نہیں، دکاندار وہ سٹال کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کہ 1 kg کی یہ قیمت ہے، ½ kg کی یہ قیمت ہے، جو اس سے ½ ہے اس کی یہ قیمت ہے، تینوں میں سے آپ جو لیں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا۔ میں حیران رہ گیا حضرت، وہ ایمانداری کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ دکاندار کے بغیر دکانیں چل رہی ہیں۔ اور پتہ ہے حضرت ہم مسلمان کدھر کھڑے ہیں آج بھی؟ یہ گرمی ہے حضرت، آج تو چلو میلاد شریف کی برکت اللہ نے بڑی ٹھنڈی ہوا چلا دی، اور میں مسافر آدمی، یہ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اگر کوئی اس کی ریڈنگ دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے، 1,70,000 کلومیٹر اس کی ریڈنگ ہے، جو تقریباً میں نے 1.5 سال میں چلائی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں میں کتنا سفر کرتا ہوں۔ ادھر بغیر دکاندار کے دکانیں، اور ادھر دکان تو چھوڑو، ادھر کیا حالات ہیں، گرمی ہے، راستے میں لوگوں نے سڑک پہ کولر حمام رکھے ہوئے ہیں مسافروں کے پانی پینے کے لیے، اور ہر کولر اور ہر حمام پہ گلاس پڑا ہوا ہے، وہ زیادہ تر وہ گلاس پلاسٹک کا ہے، بازار سے لینے جاؤ تو 15 روپے کا آتا ہے، بعض جگہ سے 10 کا آئے گا، زیادہ اچھی کوالٹی کا ہوگا تو 20 کا آئے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ ہر سال اتنے پروگرام کرنے کے باوجود ہم آج تک پلاسٹک کے گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے، ہم آج تک پلاسٹک کے گلاس سے حضرت صاحب سنگلی بھی اتار سکے، ہم اتنا پیچھے رہ گئے۔ وجہ کیا ہوا؟ 75 سال صرف یہی بات ہوتی رہی، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے، ضرور سجاؤ، لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ خود کب سج رہے ہیں ہم؟ اللہ سونا تو ہمیں سجانے آیا تھا، یہ جو آپ نے اور میں نے بازار سجایا، میرے گھر میں بھی لائٹنگ ہے، میری گلی بھی ساری کی ساری سجی ہوئی ہے، وہ میری محبت ہے، وہ میں نے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے گھر میں چراغاں کر کے اپنی گلی سجا۔ لیکن حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کب سج رہا ہے؟ میں تو تجھے سجانے آیا تھا۔ اور میں حضرت جی زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گا، حضرت صاحب اتنی دیر تک معاملہ ٹھیک نہیں ہونا جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں سجنا، اتنی دیر تک ہمیں رب کی مدد نہیں آئے گی جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے سجنا نہیں۔ وہ آج بھی تیار ہیں، وہ کہتے ہیں
सारा कुछ तुझे देंगे, एशिया भी तेरा, यूरोप भी तेरा, अफ्रीका भी तेरा, अंटार्कटिका भी तेरा, ऑस्ट्रेलिया भी तेरा। तू इस लायक तो हो, तू आज तक अपने गिलासों से संगलियां नहीं उतार सका, तू आज तक मस्जिद में वो माहौल नहीं पैदा कर सका कि नमाजी जाता हुआ बिल्कुल बेफिक्र हो कि जब मैं नमाज पढ़ के आऊंगा मेरी जूतियां उधर ही होंगी। तो आज तक इस लेवल पे नहीं आ सका, तुझे दे। और हजरत वो दौर जब हमने जमानों पे बादशाहत की, जरा सुनिए उस दौर को हजरत। देखिए हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के पास ना 2 बच्चियां आई हैं, छोटी बच्चियां हैं जी। आज तो हमने बच्चियों को कुछ भी नहीं दिया बेचारी को। बहैसियत बाप हम फेल हुए हैं, बहैसियत माँ हम फेल हुए हैं, बहैसियत टीचर हम फेल हुए हैं हजरत, सारे फेल हुए हैं। फिर मुआशरा इतना बिगड़ा है, किसी से कुछ नहीं हुआ हजरत। अब मुझे नहीं पता हजरत आपके इधर का मिजाज क्या, मैं आपको अपने सियालकोट के मिजाज की बताता हूँ। इतना हजरत हम फेल हो चुके हैं। हर जुमे में हजरत अब्बू ना आते हैं मेरे पास अपने बच्चों को लेके, तकरीबन हर जुमे 2 3 4 आए होते हैं। हजरत साहब इसको दम करें, साहबजादा साहब बैठे हैं, किबला पीर साहब सामने बैठे हैं, और भी मशाइख दिखाई दे रहे हैं। अब आप फैसला कीजिएगा कि मैं इस पे क्या दम करूँगा। और भाई पित्ते की दर्द का दम है, गुर्दे की दर्द का दम है, बुखार का दम है, यरकान का दम है, सर दर्द का दम है, नजर बद का दम है, मैं इसका क्या दम करूँगा। क्या दम करवाने आते हैं हजरत साहब, जरा दम करें इसको, ये क्यों है, इसको क्या इशू है। हजरत साहब मोबाइल नहीं चढ़ता। हजरत साहब आपको क्या, मोबाइल इससे ले लो जमीन पे तड़पने लग जाता है। ये तो खाना भी मोबाइल देखते हुए खाता या खाती है। इसने मोबाइल पकड़ा होता, देख रहा होता और माँ मुंह में नवाले डाल रही। अब आप बताएं मैं इस पे क्या दम करूँ। और मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को दम किया भी नहीं है। मैं बच्चे को कहता हूँ भाई तू साइड पे हो, अबू जी इधर आओ। दम तो आपका बनता है क्योंकि इसका दम आपने निकाला है। हजरत साहब मासले मिलादे मुस्तफ़ा है, सच बताइएगा हजरत, हमने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ पकड़ के दिखाने के अलावा और किया क्या है। क्या कभी हमने अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया? क्या कभी हमने अपने बच्चों को मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की मोहब्बत या अल्लाह के खौफ में आंसू बहाते हुए दिखाया? जितना हजरत हमने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ के दिखाया है, अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम, इतना कभी हमने कुरान पकड़ के दिखाया होता जब हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होना था। फेल हुए हैं हजरत हम। जब मैं इन बच्चों या बच्चियों को कुछ गलत करते हुए देखता हूँ ना, मुझे पीछे दुख जाता है। अम्मी फेल हो गई, अब्बू फेल हो गए, स्कूल फेल हो गया, कॉलेज फेल हो गया, यूनिवर्सिटी फेल हो गई, किसी ने कुछ भी नहीं दिया इनको। अगर दिया होता तो कभी ये हालात ना होते। मैं मिसाल के तौर पे हजरत आपको तारीख में लिए चलता हूँ। वो लिखा है कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची छोटी को लिया, मछलियाँ पकड़ने चले गए। और आपके और मेरे जैसे अब्बू जी कोई नहीं, बस मैकडोनल्ड ले गए, KFC ले गए, अच्छे कपड़े पहना दिए, कभी घुमाने फिराने ले गए, अल्लाह अल्लाह ते गैर सल्लाह नहीं। वो अब्बू जिसने अपने बच्चों पे मेहनत की थी, तरबियत की थी, वो बच्ची को साथ लिया, मछलियाँ पकड़ने चले थे। मछली पकड़ते, पकड़ के बच्ची को देते, वो फिर मछलियाँ पकड़ने में लग जाती। बच्ची पीछे देख के क्या करती, आराम से मछली पानी में, अब्बू को ना पता लगे। जब दोपहर गर्म हो गई, सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, वो अपनी बच्ची को कहते हैं बेटा दिखा तो सही कितनी मछलियाँ हुई। उसने कहा अब्बू जी मछली तो कोई नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी थी, किधर गई? उसने कहा अब्बू जी मैंने पानी में वापस फेंक दी। उन्होंने कहा बेटा मैंने पानी में फेंकने को दी थी, क्यों फेंक दी? अब सुनिएगा जरा, जिस अब्बू ने कुछ मेहनत की थी अपनी औलाद पे, वो कहती है अब्बू आप रोज़ सुबह में बिठा के नहीं बताते बेटा अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसेगी जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगी। ये सारी मछलियाँ क्यों IMF के जाल में फंस गई हैं? क्योंकि गाफिल हो चुकी हैं। ये सारी मछलियाँ कश्मीर पाकिस्तान क्यों फंस गई हैं हजरत? वर्ल्ड बैंक के जाल में, क्योंकि ये अल्लाह से गाफिल हो चुकी है। अगर गाफिल ना होती तो कभी ना फंसती। क्यों हजरत? मैं अब चलो नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये गाफिल हो चुकी है। आरफ़े खड़ी रूमी कश्मीर ने कितनी कमाल बात कही थी। अब फरमाते हैं अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर दा ओए उस दा नाम चतारण वाला
کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا. آؤ سارے ادھر نام لینا شروع کرو، میں پھر دیکھتا ہوں آپ کو روکتا کون ہے. مجھے یاد ہے 1 سال پہلے صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب کی میت میں نا ہم نے دورہ نیلم کیا، تو حضرت وہ ایک بات بار بار کان میں آتی، ادھر آزاد کشمیر، ادھر وہ میرے دل پہ تیر لگتا تھا. میں نے ادھر بڑی رو کے دعا کی، میں یا اللہ ایک ہی ہویا، ادھا آزاد تے ادھا مالک سارا ہی سانو دے چھڑا. لیکن پھر ایک آواز مجھے بھی آئی تھی، ہم تو مائل بکرم ہیں. کنوں دئیے جڑے ہن ساڈے لیے سویرے فجرے بھی نہیں اٹھتے ہیں. واہ حضرت بابا آپ نہیں روز کہتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. حضرت مجھے یاد ہے، بڑے زیادہ لوگ ادھر میری تائید کریں گے، اب دکھ ہے کہ امت کو وہ مائیں میسر نہیں رہی. جو میرا دور تھا نا سکولنگ دور حضرت، تو پتہ ہے گھر میں کیا ہوتا تھا، جو فجر نہیں پڑھے گا، فجر کے بعد تلاوت نہیں کرے گا، نو ناشتہ. امی جی نے صرف ایک بار اٹھانا ہوتا تھا حضرت، یہ اٹھ پائے دوسری بار نہیں اٹھانے آتی تھی، پھر صدا کیا 9. کئی بار میں سکول بھوکا گیا. لیکن دکھ ہے آج امت کے پاس یہ والی مائیں نہیں رہی. آج امت ایسی ماؤں سے محروم ہے کہ جو گھر میں یہ فیصلہ کر دیں جو فجر نہیں پڑے گا ناشتہ. لیکن وہ کہتی ہے ابو آپ نہیں روز صبح کہتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا. بابا آپ روز صبح نہیں کہتے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل. ان کا بیٹا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. ان کا بیٹا یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ تو بچی کہتی بابا میں نے اس لیے پھینک دی کہ جب مچھلیاں آپ نے دیں میں سمجھ گئی اللہ کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا ان کو پھینک دریا میں، کیونکہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہیں دیا. اللہ کی قسم ہے مجھے ترس آتا ہے ان کو دیکھتے، ان کو کچھ نہیں دیا بیچاروں کو کہیں سے. لیکن وہ دور حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس، میں بس مختصر کروں گا، 2 بچیاں آئی ہیں جب ہم زمانوں پہ بادشاہی کر رہے تھے. وہ آ کے عرض کرتی ہیں امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. عرض کرتی ہیں امام صاحب ہم نے نا اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا تیار کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے دیے میں نا تیل ختم ہو جاتا ہے، تو ہم پھر کیا کرتی ہیں، ہم اپنی کھڈی اٹھا کے نا سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، روشنی تھوڑی ہوتی ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے تند سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی، کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ امام صاحب رو پڑے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ پوچھتی؟ مسئلہ مکمل انہوں نے کہا نہیں. کہا امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، چاند ابھی چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ کپڑا بنے. بعض دفعہ قمری مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی، کپڑا نہیں. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے جنہوں نے اپنی دیوار پہ دیا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنی کھڈی اٹھا کے نا اس دیے کے قریب کر لیتی ہیں اور اس کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانے کی اجازت بھی ان سے لی ہوتی نہیں، ان کی اجازت کے بغیر بناتی ہیں. تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنے گا وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟
امام احمد بن حنبل رو پڑے اور آپ نے رو کے ان بچیوں سے پوچھا بیٹیو وہ کس گھر سے آئی ہو؟ بچیاں کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ حضرت صاحب جتنی دیر تک ہم نے خود کو نہ سجایا حالات ٹھیک، کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ فرمایا ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا، شرط رکھ دی ہے۔ اور میں حضرت اگر مومن ہونے کی بات کروں اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس سر میں نا ہیئر فال جس کو اردو میں کیا پنجابی کی وال جھاڑ کا میں وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت نیند نہیں، خوراک نہیں، ٹائمنگ نہیں، کچھ بھی کھانے پینے کی، پھر سر پہ رہتی بھی ہر وقت دستار ہے، پسینہ آتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو ہے نا کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں، ایک صابن اور شیمپو اس نے مجھے کو دیا، میں دکان پہ چلا گیا، میں نے اس کو بطور ابھی شغل میں نے کہا دھیان رکھیں 2 نمبر نہ دے دینا مجھے، پتہ مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، میں شغل میں تھا وہ سیریس تھا، مجھے کہتا ہے حضرت 2 نمبر میں مل جائے تو غنیمت ہے، اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے، جہاں 6-7 نمبر چل رہا ہو اور پھر فخر سے بتایا بھی جائے۔ میں پھر اسی پہ بات ختم کروں گا، آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں، خدائی مدد کیسے آئے گی؟ خدائی مدد میں حضرت رات کو بھی ایک جگہ پوچھ رہا تھا، حضرت ادھر بھی اسمبلی میں وہ پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اچھا اتنے بھی پڑھتے ہیں اسکول میں، وہ یار سارے پاکستان میں پڑھے ہیں لیکن ہویا کہ یہ بات میں حضرت کل بھی ایک جگہ وہ 10 سال حضرت ہم نے پڑھا ہے، حضرت صاحب 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال حضرت اس قوم نے پڑھا اسمبلی میں، لیکن پتہ نہیں 11ویں سال کیا ہو گیا، 10 سال پڑھا سبق ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، 10 سال حضرت اس قوم نے پڑھا اسمبلی میں، کیا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، 10 سال قوم نے پڑھا حضرت، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، 10 سال قوم میں پڑھا، لیکن پایا نیری، پایا نیری۔ حضرت یہ میرا 10 سال قوم نے پڑھا حضرت، 10 سال قوم نے پڑھا، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، 10 سال پڑھا لیکن عمل انہوں نے پڑھا بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت ان کی زندگی عمل 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 عمل۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت کہ مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کیا کرنا؟ روزانہ اماں جی کے گھر جانا، جھاڑو دینا، پانی بھر کے لانا، آٹا گوندنا، سالن پکانا، روٹی بنانی اور اماں جی کو کھلا کے واپس۔ جب کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہونا، کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگانا کہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس بندے کو نہ جانے دوں، خود جاؤں اور جا کے اس انداز سے خدمت کروں کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں نے اس بندے کو منع کر دیا، تو نہیں جانا۔ فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو پتہ چلے۔ فرماتے ہیں جھاڑو دیا، صفائی شروع کر دی، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، ٹھیک ہے جی، نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کی ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لیں۔ اب فرماتے ہیں نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر، حالانکہ انہوں نے 10 سال کوئی بھی نہیں تھا پڑھا، وہ میرا کام غریبوں کی، لیکن کی
दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। उन्होंने 10 साल पढ़ा लेकिन उन्होंने ये काम, मैंने 10 साल पढ़ा लेकिन अमलन काम किया। हज़रत जी वो किसी अम्मा के मुंह में नवाले डालना तो दूर जिन्हें मैंने जमया में कभी ओदे नहीं पाए है हज़रत। वो मेरे नवालों को तरस रही है हज़रत, वो मेरे नवालों को तड़प रही है हज़रत कि कभी मेरा बेटा बैठ के मुझे भी पूछ ले हज़रत। वो मेरे नवालों को, हाँ हज़रत साहब, ये स्पेशल जितने नौजवान बैठे हैं, पुत्र याद रखियो माई बाबा कदी अदी छेती ना मरन, तेरा मेरा रवैया मार देता उनको। मेरा हज़रत छोटा इब्राहिम है, तो मैं कभी लंबे टूर पे जाऊँ ना, बच्चा छोटा भी 4-5 साल का, तो मैं उसको पूछ के जाता हूँ, इब्राहिम मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, क्या लेके आऊँ तेरे लिए? तो उसने एक ही बात कहनी होती, बाबा गाड़ी लेके आना। मुझे याद है ना, आपको सुना रहा हूँ, एक वक्त आना है, अल्लाह वो वक्त लाए, मैं चारपाई पे आ जाऊँगा, फिर इब्राहिम इस्लामाबाद जाना शुरू हो जाएगा, फिर इब्राहिम मुजफ्फराबाद जाना शुरू। इब्राहिम की बीवी उसको कपड़े शपड़े दे रही होगी, उसका बैग तैयार, पता मेरे दिल में क्या चल रहा होगा, यार आज इब्राहिम नहीं, मैंने कुछ अंडे आप इस्लामाबाद चला की लैके आवा। मेरे अंदर चल रहा होगा, यार मैनू क्यों नहीं पूछता पे इब्राहिम, वो मुझे मारेगा फिर हज़रत, वो मेरे अंदर को खोखला करेगा, वो मुझे अंदर से खोखला कर, उसकी बीवी उसकी तैयारी, और मेरे अंदर तूफान बरपा होगा। इब्राहिम मुझे क्यों नहीं पूछ रहा, अबू जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं, क्या लेके आऊं? जब मैं जाता था मैं पूछता था, मेरा रवैया मारता उनको हज़रत। मेरी हज़रत साहब सबसे मुश्किल काम बाजार जाना है, लेकिन गैरत वाला बंदा हूं, मैंने ड्राइवर के साथ नहीं कभी अपनी बीवी बच्चों को भेजा, मैं खुद जाता हूँ, हरा बड़ा परेशान होना पड़ता, लोग घेर लेते हैं, तस्वीरें शुरू होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि निकलें हज़रत जी, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूँ वो बच्चों की अम्मी है, वो नहीं मानेगी। वो क्या करती है, वो बच्चों के साथ लगा लगा के चेक करती है, नहीं देखो हाँ रंग सोना नहीं लगन दिया, जूते पाँव में पहना पहना के चेक करती है, देखो पहना जो सोना नहीं लगता। एक वक्त बदलना है हज़रत, अल्लाह उसको इतनी लंबी जिंदगी दे, उन्हें माई बन जाना है, बच्चियां ने, लेकिन दो दी वारी आनी सी की करना है, अपनी बुढ़ी ने कहना अम्मी जी भी ले आई और अम्मी जी का दिल करना है, ये मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा, ये क्यों मेरे साथ लगा लगा के चेक नहीं कर रहा कि ये रंग मेरी अम्मी को सोना लगा कि नहीं लगा। हमारे रवैये उनको मार देते हैं। बस ठीक है, क्लोज कर।
ہمارے رویے ان کو مار دیتے. میں حضرت وہ اپنے والدین کی شادی کے 17 سال بعد ایکسٹرا لاڈا، کتنے سال تو ابو جی نے اسکول ہی نہیں جانے دیا، مسا مار دیا، ماموں خالہ وغیرہ نے کہہ کے زبردستی. اس حوالے سے بھی کافی لیٹ تھا. پھر میٹرک کیا میں نے، سن 2000 میں میٹرک کلیئر ہوا. پھر آگے کالج ایڈمیشن لے لیا. پھر وہ اللہ نے سوچ بدلی، ایف اے کرنے کے بعد پھر 2 سال حفظ، آگے پھر جامعہ نظامیہ لاہور. بڑا وقت لگ گیا تو، لیکن والد صاحب نے میرا ساتھ دیا. حالانکہ وہ دن والد صاحب کے بیٹھنے کے تھے، میرے کام کرنے کے تھے، لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں جب لاہور پڑھنے کے لیے گیا، بس اتنا انہوں نے کہا یار اے دعا کریں کہ اللہ مینو قائم دائم رکھے جنی دیر تک تو مکمل عالم نہ بن جائے. بڑی انہوں نے محنت کی ہے. ایک دن وابڈا میں تھے، کھمبے پہ کام کر رہے تھے، شارٹ لگی، گر گئے، بازو ٹوٹ گیا کیونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی. پھر ایک دن کام کر رہے تھے، وہ بڑی لائن تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ والا سارا ہاتھ جل گیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں یار تم گاڑی پہ کیسے لکھوا لیتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کو کیوں نکال دیتے ہو. اور حضرت صاحب ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ زیادہ یہی مشہور ہے کہ جی ماں اللہ دی قسم ہے پیو دا بڑا بڑا دل ہے. میں نے حضرت صاحب آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. کبھی کسی باپ نے پھڈا ڈالا ہو بھئی میں نہیں بیٹھوں گا گاڑی میں، میرا نام ہی نہیں لکھا. فیسیں میں نے دیں، بیگ میں نے لے کے دیا، بکس میں نے لے کے دی، ایڈمیشن میں نے دیے. ہاں جی آج تو گاڑی لے کے پیچھے لکھوا لایا میری ماں کی دعا ہے، میں نہیں بیٹھنا گاڑی میں. تو میری مائیں بہنیں غصہ نہ کرنا، تو ہی صرف ایک واری گڈی وچ اے لکھا کے ویکھو یہ میرے ابو دی محنت دی کمائی دی، جے امی بہ گئی تو میں جرمدار، جے امی بہ گئی تو میں جرمدار. حضرت اللہ یہ کہتے نہیں ابو بڑا ڈوڈا ہے، بڑا سا، جتنا اس کا دل نرم ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا ہے میرے معاشرے نے بڑی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ. نہ کسی کے پاس حضرت اس کے لیے کوئی کلام ہے، اور نہ ہی کو اس کے لیے کوئی کلام پڑھتا ہے بیچارے کے لیے. وہ بس اولاد کو جوان کرتا ہے، پھر وہ گھر کا ایک ردی سا سامان بن جاتا ہے. سب کچھ ماں کے لیے، کلام ماں کے لیے، لاڈ ماں کے لیے، چاؤ ماں. میں بس ایک بات کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا. میں حضرت جب نظامیہ سے واپس آیا نا تو ابو جی کہیں جانے لگے. میں نے ابو جی سے پوچھا ابو جی کدھر جانے لگے؟ کہنے لگے یار وہ دفتر کو جانا ہے، میں نے انگوٹھا لگانا. میں نے کہا ابو جی اب میں آ گیا ہوں، میں جاؤں گا آپ کے ساتھ. کہنے لگے آ جا. میں نے حضرت وہ موٹر سائیکل نکالی، سٹارٹ کی، ابو جی بیٹھ گئے. ہم دفتر گئے. کاؤنٹر پہ نا حضرت وہ بیٹی بیٹھی تھی کوئی بہنا، وہ ابو جی بار بار انگوٹھا لگائیں، انگوٹھا نہ آئے. پتہ نہیں پہلے بھی کتنی بار ایسے ہوا تھا، میرا تو پہلی بار تھا. میں 2002 میں ابو جی کو چھوڑ کے چلا گیا. میں 10-12 سال بعد میری واپسی ہوئی ہے. تو مجھے نہیں پتا حضرت پیچھے کتنی بار یہ مشکل ابو جی کو آتی رہی ہے. وہ جو بچی تھی نا کاؤنٹر پہ بیٹھی، وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں کہ کوئی لوشن لائیں اور لا کے نا ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگا کے نا ٹیشو سے صاف کریں اور پھر لائیں میں لگ جائے. میں نیچے گیا، مجھے یاد ہے میں نے کیئر کا چھوٹا لوشن لیا. ابو جی کے پاس آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ دیں. میں میلاد شریف کے ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت. جب ابو جی نے مجھے ہاتھ دیا نا تو میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں ہے. وہ میرے لیے مزدوری کر کر کے نا وہ لکیریں مٹ چکی تھی. میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ پتہ کیا کہتے ہیں مجھے؟ کہتے یار تیری بناتے بناتے میری مٹ گئی ہیں. پتر بڑا پیار کری انہوں نے دویاں دے نال. میں نے ذرا ابو جی کا نام اس لیے لے لیا کہ زیادہ ابو جی کی طرف توجہ دلائی جاتی. یہ بڑا بھوکا ہے آپ کے پیار کا. جن منڈے بیٹھے تھے یہ بڑا بھوکا ہے تیرے پیار کا، اس کا بڑا دل کرتا ہے کبھی تو اس کو اپنے سینے سے لگائے، سینے سے لگا کے اس کو کہے ابو جی میں آپ کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، یہ بہت بھوکا ہے تیرے پیار کا.
تو ماں نال لاڈیاں کرنا ہے تو دے نال لاڈ نہیں کیتا کدی تو ماں نال تو ماں دے پیر دھو کے ویڈیو یوٹیوب تے چاڑنا ہے تو دے نال کدی پیار نہیں کیتا یہ تیرے پیار کا بھوکا ہے میرے بچے یہ تیرے پیار کا بھوکا اپنی امی سے بھی اور اپنے پتر بڑا بھوکا ہے پیار یہ بڑا بھوک ہے تیرے پیار کا بیچارے کو کہیں سے پیار نہیں ملا حضرت میں نے بڑا ڈھونڈا یہ جی ماں کی دعا جنت کی ہوا یہ جی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میں نے بڑا ڈھونڈا کچھ ابو کے لیے بھی ملے حضرت پتہ میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے کیا تھا علماء بیٹھے ہیں حضرت اگر کسی کے پاس کوئی جملہ ہو تو بتا دینا میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے صرف یہ تھا پیو دیاں گالاں تو کیو دیاں نالاں لعنت تمہاری سوچ پہ بھی منحوسو تمہیں صرف اس کی گالیاں نظر آئیں اس لیے پتر یہ بڑا بھوک ہے تیرے پیار کا امی جی تو میری 2008 میں انتقال کر گئی پھر ابو جی بھی چلے گئے لیکن یہ ہے کہ جب تھے نا مجھے اللہ نے جتنی توفیق دی تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کیا حضرت ابو بکر پہ نمبر لے کے جا کہتے میں نے وہ اماں کے منہ میں نوالا ڈالا اماں بول پئی آج ابو بکر نہیں آئے مزاج میں جلال بھی تھا نا آپ نے اس کو تو نظر آتا ہے اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا ہے کہ حضرت ابو بکر آپ فرماتے میں نے کہا مائی تجھے نظر آتا ہے اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر آپ فرماتے میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا وہ کہتی ہے آنے والے پتہ اس طرح چلا میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں اس کو نرم کرتے ہیں جب وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اب اس کو چبانے کی حاجت تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں میں نگل جاتی ہوں آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں میں بس اتھے گل چھڑن لگا جائے مظفر آباد والے ہو اے اسلام کتھے گیا ہے یار حضرت صاحب کتھے گیا ہے اسلام اے اسلام لبی ہے کتوں یار میرے پاکستان کو میرے کشمیر کو اس اسلام کی ضرورت ہے کیونکہ جتنی دیر تک یہ اسلام نہیں آئے گا پیر صاحب اتھوں مدد آنی ہم اور اس دلدل میں پھنستے جائیں گے ہم اور اس دلدل میں اس لیے پتر میں پھر خدا موقع لائے گا بات کریں گے ٹھیک ہے جی 12ویں چنڈیاں اندر بھی 12ویں چنڈیاں اندر بھی 12ویں چنڈیاں اپنی زبان تے بھی ہماری زبان پہ حضرت صاحب چنڈیاں نہیں کنڈے نے ساری زبان تے جس سے پتہ نہیں روز ہم کتنے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں میری بڑی ویڈیو ہے میں بھی غصے میں آ جاتا ہوں لیکن اللہ کی قسم ہے وہ آدھی کٹی وڈی ویڈیو ہوتی ہیں میں کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہم جب بھی کسی پہ غصہ ہوتے ہیں اللہ میں چاہتا ہوں وہ بھی اللہ کرے میری اس سے بھی جان چھوٹے حضرت ایتھک چنڈیاں ایتھک کنڈے نے حضرت اور ہر ایک کے کانٹوں کا سائز وکھرا وکھرا کسی کے کانٹے اتنے بڑے ہیں کسی کے اتنے ہیں کسی لیکن ہے کانٹے ہیں حضرت یہ جن کی یاد میں آج ہم سارے اکٹھے ہیں ایک صحابی رسول علیہ السلام مفہوم ہے وہ غریب تھے حضرت عثمان غنی کی خدمت دیکھنی جناب عبد الرحمن ابن عوف ان کی خدمت دیکھنی دل کرنا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تھے بڑے غریب لکھا کئی فاقے کاٹے پیسے جمع کر کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بطور تحفہ انگور خریدے کیونکہ انگور مدینہ پاک کی سوغات یہ طائف یہ اس سائڈ سے آتے تھے حضرت اس لیے آپ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ اور کاسٹلی ہوں گے حضرت کیونکہ مدینہ پاک کے وہ تھے ہی نہیں لیکن خریدے حضرت اب خرید انہوں نے لیے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لانے تھے اس لیے ٹیسٹ بھی نہیں کیے لا کے پیش کیے نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی
اب لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز تنہا تناول یا نوش اپنے صاحب کو شریک فرمایا کرتے، لیکن اس دن کیا ہوا، لکھا نبی علیہ السلام نے ایک انگور گچھے سے توڑا، اس کو تناول فرمایا، دوسرا انگور توڑا تناول۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی ہمیں بھی نبی علیہ السلام عطا فرمانے لگے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے پہلی بار اس طرح ہوا کہ نبی علیہ السلام سارے انگور تنہا ہی تناول فرما لی۔ وہ صحابی خوش خوش چلے گئے، لیکن جو بیٹھے تھے ان کی جان نکل گئی۔ انہیں کہا لگتا ہے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے، کیونکہ حضرت وہ دور تھا وہ سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے، کیونکہ محبت بڑی حساس ہوتی ہے حضرت، محبوب کی ایک ایک ادا جان لیتی ہے حضرت۔ ہم سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی صحابہ نے سمجھا شاید اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں جو آج ہمیں انگور نہیں عطا فرمائے۔ اب سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرے، اللہ کے رسول ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ آج آپ نے ہمیں انگور ہی نہیں عطا فرمائے۔ کسی ایک صحابی نے سارے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں تم سے ناراض نہیں، ہوا یہ کہ میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، اس نے کتنے پتہ نہیں کہنا یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے رسول کو پتہ نہ ہو، اس نے کتنے فاقے کاٹے اور میرے لیے انگور لے کے آئے، کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا اس لیے اس نے چکھے نہیں کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے۔ جب میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، جب میں نے دوسرا انگور کھایا کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا کھٹا تھا، جب چوتھا کھایا کھٹا تھا، میں سمجھ گیا انگور سارے کھٹے ہیں، تمہیں اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو دیتا کوئی بول ہی پڑتا، کوئی اللہ کے رسول کے لیے کھٹے انگور لے آئے، تمہیں اس لیے نہیں دیے، تمہیں دیتا تم کھاتے ہوئے اپنے چہرے کے زاویے بدلتے، اس کو پتہ چل جاتا جو انگور میں محبوب کے لیے لے کے آئے وہ تو کھٹے ہیں، میں نے اس لیے سارے کے سارے کھٹے انگور تنہا کھا لیے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کدھر ہے یہ والا اسلام حضرت؟ زبانہ تے کنڈے نے ساڈے حضرت، جی میں نے تے سچ کہن دی عادت ہے، میں تے منہ تے کہنا، بھائی تجھے کس نے کہہ دیا؟ اس لیے حضرت بات میں نہیں بڑھاؤں گا، میں نے سفر کرنے بڑھا، بس حضرت ہاتھ جوڑ کے سارے آنگے حضرت صاحب 12ویں لڑیاں اندر بھی، 12ویں لڑیاں زبان تے بھی، 12ویں لڑیاں کردار چ بھی، 12ویں لائٹاں اپنے اندر بھی، حضرت اندر نہیں لائٹ کوئی۔ ساگر صدیقی، اب شعر بڑے زیادہ ہو جائیں گے، میں آخری بس پڑھ دیتا ہوں، پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ پڑھی ویسے اس کو کوٹی تھی حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے، اور قوم کو تو ویسے بھی جھوٹ سننے کی عادت ہے حضرت، جتنا جھوٹ سناؤ اتنے خوش ہوں گے۔ وہ اس نے بڑا کمال حضرت کا، وہ کوئی جا رہا تھا تو کوئی محفل تھی، وہ دیے شیے جلا رکھے تھے لوگوں نے، وہ چلا گیا کو تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا جی مجھے بھی اجازت نہیں، خیر مل گئی اس کو، پھر اس نے وہ اشعار کافی کے، پتہ ہے اینڈ پہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا ساگر صدیقی کیوں بجھا دیں؟ جواب سننا ذرا اس کا، وہ کہتا ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ باہر لاٹیں اندر، اس لیے حضرت صاحب جہاں سے میں شروع ہوا تھا میں واپس ادھر ہی آ گیا ہوں، اندر بھی روشنی کریے۔ روشنی کیسے ہوگی اندر؟ اقبال نے اس کا حل بتا دیا۔ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اندر محمد محمد میں کہتا رہا، جو ترے یہاں سے اتھے واپس آ گئے ہیں میں، لیکن شرط کیا ہے؟ کہتا کوئی نہیں حضرت صاحب، کہتا آج میرا گھر محمد محمد کے ذکر سے خالی ہے، آج سارا دن میرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، کیبل چلتی ہے، موبائل دیکھا جاتا ہے، میرا گھر محمد محمد کے ذکر سے خالی ہے، محمد محمد میں کہتا رہا۔ پھر ہوا کیا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے۔ اس لیے حضرت اٹھو، بہت لیٹ ہیں سی حضرت جی، بہت لیٹ ہے، بہت کچھ کرنا ہے حضرت، ہم نے اٹھو حضرت، پر محنت کرو حضرت، اپنے بچوں کو ٹائم دو،
اپنے بچوں کو حضرت بتاؤ ہم پیچھے رہ گئے، اور بالکل حضرت صاحب جھوٹ نہ ماری ہو، میں جھوٹا چودھری نہ بڑی ہوں، اس کو بتاؤ پیچھے رہ جانے میں تیرے ابو کا بھی بڑا قصور ہے۔ خدا کا واسطہ جیسے ہم نے زندگی گزاری یہ ان کی نہ گزرے، جیسے ہم پاکستان کشمیر اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کوشش کرنا یہ بھی اس طرح کے نہ بن جائیں۔ آج ان کو بٹھا کے یہ جی میرے سامنے کتنے کیمرے لگے ہیں، پیناسونک لگا ہے، کینون لگا ہے، وہ پیچھے نہیں مجھے پتا کون سے دو ہیں، مجھے نہیں نظر آ، کوئی ایک بھی بنایا ہم نے؟ اللہ حضرت بنانا تو تمہیں چاہیے تھا، اللہ تمہارے پاس، رسول پاک تمہارے پاس، قرآن تمہارے پاس، چار یار تمہارے پاس، پنج تن پاک تمہارے پاس، عشرہ مبشرہ تمہارے پاس، 313 تمہارے پاس، وہ جن کے پاس اتنا کچھ پیچھے رہ گئے۔ بتاؤ ٹیکنالوجی میں ہمارا حصہ ہے؟ ایپل، سامسنگ، نوکیا، ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، کیا، ہنڈائے، ایم جی، مرسڈیز، آڈی، بی ایم ڈبلیو، لیمبورگینی، ہمر، بنایا حضرت صاحب، بنایا صرف اس لیے سانو کسی نے بنانا لکیا ہی نہیں ہے، کسی نے اس قوم کے اندر یہ بات ڈالی ہی نہیں۔ اور میں حضرت صاحب اکثر خود کو دیکھ کے پوچھتا ہوں، سلیمان وہ کیا واقعی ہم وہی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا؟ ہم میں وہ جو اس وقت دنیا میں سب سے نکمے اور نالائق ہیں؟ حضرت صاحب جو کچھ ہے ہم ادھر ہی ہیں، باہر والے سانو سارے گرین پاسپورٹ والے ایک کی نظر نہ ویکھ دین کی منگن والے۔ میں حضرت صاحب اکثر پوچھتا ہوں، سلیمان ایسی واقعی ہوا جنہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو منگیا، اتنی اعلیٰ امت، اتنی کوالٹیوں والی امت، اور میرے بچیوں کچھ ہے تم میں تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا نا، وہ جو تمہارے اندر ہے اس کو تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ڈھونڈو اس کو، وہ جو تم میں تھا جس کو پڑھ کے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو رب سے مانگ لیا تھا، نہیں دعا قبول ہوئی، آخر میں پھر کیا کہا، یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دینی، اتنی پھر اعلیٰ امت ہے، اس امت میں مجھے شامل کر دو۔ ڈھونڈو وہ کیا ہے تم میں جس کو پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا، تم بنا سکتے تھے ہوگی۔ مثال کے طور پہ چلو میں ہی ہوں اپنے ٹیڈ تو پھر کپڑا چوک لینا، یہ تو میں نے حضرت آگے سوچ بدل لی نا کہ میں نے میٹرک کے بعد میں نوابڈا نہیں جوائن کی کوئی بھی۔ پتہ مجھے اکثر میرے ابو جی بٹھا کے کیا کہا کرتے تھے، اوے سلیمان کم از کم میٹرک کر لیں تو نوابڈا سے بھرتی کرا شاید، بس جی او جی کیا سلیمان، یہ میرے لیے مقرر کر دیا گیا، تیرا مقصد کیا ہے؟ اتھے پھر اقبال نے رو کے کہا، اقبال کہتے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق کن شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ کسے پیو نے کدی بٹھا کے اپنے بچے نو آکھیا ہے پترا تو بنانا ہے، تو کچھ کرنا ہے اسلام کے لیے، تو کچھ کرنا پاکستان کے لیے، تو کچھ کرنا کشمیر کے لیے، میں کچھ نہیں کر سکا، پتر کریے کچھ، اے خالی آئے تسی میری خوشامد کی تھی، میں تاڑی کی تھی، اٹھ کے گھرانوں ڈور گئے، کریے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اپنی نسلوں پہ کو وقت دو حضرت، آپ کو نہیں پتا بڑی باتیں حضرت ہم بھی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے۔ حضرت صاحب کبھی چلیں، میں نے اس دن بھی وہ گڑی حبیب اللہ میں، حضرت صاحب کبھی آپ بچوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا تو پوائم کیا لکھی ہے اس میں حضرت، یہ ہمارے بچے جو پوئم پڑھ رہے ہیں، پوئم کیا لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے یہ والی پوئم پڑھنی ہے انہیں کشمیر لڑنا ہے، جس قوم نے بڑے نچنا والا چوہا ہے۔ حضرت صاحب قومیں فیل کی جاتی ہیں، قومیں
فیل کی جاتی ہے۔ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، جس قوم کو چوہے اور ککڑ پڑھائے جائیں۔ پوائنٹ کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ساری قوم سوئی پڑی ہے حضرت۔ کوئی ان کو پوچھے کتاب لکھنے والوں کو، بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ آپ کہیں گے جی بڑا متصب مولوی ہے۔ متصب نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، حضرت صاحب کیوں ہمٹی ڈمٹی؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کیا تاریخ ہے ہمٹی ڈمٹی کی؟ فلاسفر تھا کوئی کیمیا دان تھا، کوئی ماہر فلکیات تھا، کوئی سائنٹسٹ تھا، کوئی طبیب تھا، کوئی صوفی تھا، کوئی عالم تھا، کوئی فقیہ تھا، کوئی مجتہد تھا جو میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہو؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ سارے پیچھے چور ٹھگ ڈاکو لٹیرے تھے۔ میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے شروع کر اور سہیلی سرکار پہ بس کر، تیری کتابیں، تیرے کورس، تیری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے بڑوں کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، سجادی مرشدی، سجادی مرشدی۔ لیکن کون بولا؟ کون بولے بچارے نے ہمٹی ڈمٹی تے چوچو چوچو چاچا پڑھنا ہے نا، بچارے نے کی لینا ہے؟ یہ کیا کریں گے اس قوم کو حضرت؟ اس قوم کو اب دیکھیں نا، میں آخری بات، بیٹیاں میری بیٹھی ہیں انہیں بیچاری نے یہی پڑھے ہے، ان کو کب کسی نے فاطمہ پڑھائی ہیں؟ پڑھائی ان کو کسی نے فاطمہ؟ نہیں پڑھا۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں، جی میں کرنے لگے، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہے۔ حضرت صاحب بڑا پتر ہے، بڑا شہزادہ، 7 سال کا ساتھ ہے، کمی بیشی کی اللہ مجھے معافی دے جو میں نے پڑھا، 7 سال کا ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو یہ پہلے 7 سال ہے یہ تو ہوتے گود میں ہیں، لیکن اتنا تقویٰ کہ سر پاک کا بحال ہے۔ اب میں کہتا ہوں حضرت جی جس نے چوچو چوچو چاچا لکھ چھڑی، اگر وہ امام حسن پاک کی اس بات کو نظم میں لاتا، اور حضرت جی 3 یا 4 کلاس میں میری بیٹیوں کو پورا سال مس یہ نظم پڑھاتی تو حضرت صاحب پتہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا اگر کوئی ان کا بچیوں کا کیما کر دیتا نا، انہوں نے کروا لینا تھا۔ اگر حضرت ان کو آرے سے راکے کو درمیان میں سے چیر دیتا نا، انہوں نے سی نہیں کرنی تھی، انہیں چروا لینا تھا، لیکن کبھی انہوں نے حضرت اپنے حجاب نہیں اتارنے تھے۔ لیکن کیونکہ پڑھے ہی ہمٹی ڈمٹی حضرت، ان کو پڑھایا ہی حضرت وہ کیا نام ہے اس کا، وہ باربی پڑھائی ہے بیچاری ان کو تو پتہ ہی نہیں سیدہ کائنات کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں اماں عائشہ کا۔ اس لیے حضرت صاحب میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، باہر بھی لڑیاں، اندر بھی، باہر بھی لڑیاں، زبان پہ بھی ماشاءاللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی قومی سیرت کانفرنس منعقد کرنے پہ آپ کو، جتنی ماشاءاللہ یہ آپ باغ بیٹھے ہیں، دل باغ ہو گیا۔ باقی میری طرف سے کمیاں ہیں، میں ان کی تربیت کر نہیں سکا جیسی کرنی چاہیے تھی حضرت۔ بس دعا ہے اللہ جو کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے دے، اور جو ارادہ لے کے آیا تھا، لیکن اصل میں نا حضرت وہ جو آگے پیچھے ہوا ہے نا، اس نے سارا کچھ ہی آگے پیچھے کر دیا، اس نے سارا کچھ ہی۔ اب ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش تھی، آپ کے لیے بھی بڑی، لیکن چلو الحمدللہ اللہ نے سب کی عزت رکھ لی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کرم بیٹا 5 وقت کا نماز کی پابندی اور درود پاک جو دل تک جائے، ذکر جو دل تک جائے، اپنے بچوں کی تربیت۔ اور میری جو بہنیں بیٹیاں، میں آپ سب سے بچا انڈیا کی ایکٹریس کی نقل نہ کرو، نقل سیدہ کائنات کی کرو، نقل اماں عائشہ صدیقہ کی کرو۔ بیٹیوں
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت 2 منٹ تشریف رکھیں گے، دعا فرما کے پھر جائیے گا. سارے حضرات کھڑے ہو جائیں درود و سلام کے لیے. جانبی سلام علیہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا وجب شکر علیہ وجب شکر علیہ ہدایہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صدے آئے جشن آمد رسول یہ سلام آزانہ ہو دعا کے لیے تشریف رکھیں جی، دعا ہوگی. بیٹھ جائیں جی، بیٹھنے کا بولا ہے. اس گناہگار کے حق میں دے کتنے کتنے پاک ہاتھ اللہ عالم اسلام ہے، ملک پاکستان ہے. یا اللہ اس دن بھی یہی دعا کی پھر طرح تو میرے دل کے حال نہیں جانا. اللہ سارے کشمیر عطا فرما، سارے کشمیر عطا فرما. رحم فرما یا اللہ. کیا اتنی قربانی اتنی قربانی تو تے ملکہ جانا ہے. اللہ سارے یہ عطا فرما. ایک مقبوضہ اور آزاد علی خانی مفت سارے ادا دے. اللہ تیرے کو بھیک منگنے بے شک اسی دے لائق نہیں، ساڈیاں بوتھیاں ہی اس لائق نہیں، ساڈیاں حرکتیں ہی نہیں کہ سارا سانوں دتا جائے. لیکن مالک تو رحم کر دے، آمین سارا عطا فرما دے. آمین. آج تیرے محبوب دی آمد دا دن یا اللہ سارے ہی عطا فرما دے، سارے ہی عطا فرما دے، سارے ہی عطا فرما دے. اللہ میریاں بہناں بیٹیاں ماں بیٹھیاں اللہ نے ایک مثالی ماں بنائی. انہاں دیاں چولیاں چو ڈانسر تے ایکٹر نہ نکلن. یا اللہ انہاں دیاں چولیاں وچوں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی نکلے، انہاں دی گود وچوں پھر کوئی ٹیپو سلطان نکلے، انہاں دی گود وچوں پھر کوئی نور الدین زنگی نکلے، انہاں دی گود وچوں پھر یا اللہ کوئی محمد بن قاسم نکلے. یا انہاں دے حال تے رحم فرما، نمازی کر دے، پردے والیاں کر دے، تقوی والیاں کر دے، شرم و حیا والیاں. اللہ جتنیاں بھی اہل سنت دیاں مقتدر شخصیات موجود سن، کچھ نہ سن آندے کچھ نہیں سن آندے، اس لیے میں کسی دا نہیں لیا. اللہ اے ساڑے سر دا تاج نہیں. اللہ انہاں تاجاں دی روشنی چور اضافہ فرما، انہاں دی شان و شوکت چور اضافہ فرما. جتنی سیاسی شخصیات سب دی اللہ خیر فرما، اپنے دیس دی، اپنے ملک دی،
اپنی قوم دی یا اللہ خدمت دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ سیرت کمیٹی والے جتنے احباب نے خوبصورت یا اللہ انہوں نے کوشش کی، انہوں دی کوشش نو قبول فرما یا اللہ، مسلمان رکھی مسلمان ہی ماری اللہ، اس بے مقصد زندگی نو مقصد دے دے، جو ضائع کر چکے ہیں معافی، اگوں کچھ کرن دی توفیق عطا فرما اللہ، اس سال سانو سارے حلال پیسیاں نال با مقصد مقبول حج دی توفیق عطا فرما، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لپے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ، کچھ دعاواں لئی ایک اماں جی انتقال کر دیں، اس محفل دا ثواب انہاں دے نامہ اعمال چ درج کر، سب دے والدین دے نامہ اعمال چ درج کر یا اللہ، بخشش و مغفرت فرما، بیٹی واسطے دعا لے کے آئے، مینوں نہیں پتا انہاں دی دعا بیٹی دے حوالے نال کی ہے، تیرے علم چ اللہ قبول فرما، اللہ ساڈیاں بیٹیاں دی خیر فرما، چنگے رشتے عطا فرما، جڑیاں اپنے گھراں چ چلیاں گئیاں خوشیاں عطا فرما یا اللہ، میری بیٹی اور کسی دی بیٹی یا اللہ فرق ختم ہو گیا، کسی دی بیٹی بھی میری ہی بیٹی ہے یا اللہ، جڑی ویاہ کے لے آنے ہیں وہ لیٹ اٹھے اللہ نہیں انہوں لیٹ اٹھے، وہ اسی ساریاں نو پہ دساں گے 9 بجے اٹھ دیئے 10 بجے اٹھ دیئے، لیکن جڑی میری اپنی 10 بجے اٹھ دیئے او دی باری گل کو جو رہی مالک، جڑی کسی دی لیانے اللہ انہوں بھی اپنی ہی تی سمجھن دی توفیق عطا، جویں اپنی بیٹیاں دیاں غلطیاں تو درگزر کرنی اللہ، جڑی وہ کسی دی لیندی ہے، جڑا کسی دے دل دا ٹکڑا، وہ کسی دے جگر دا ٹکڑا لیا دا اللہ، وہ دیاں تے بھی درگزر کرن دی توفیق عطا آمین اللہ، اس ملک اس قوم دے حال تے رحم کر، گلیاں تے سڑکاں جے چنڈیاں نے، میرے کردار جے کچھ چنڈی بھی نہیں، میرے کردار جے کچھ چنڈی اللہ، میرے کردار چ بھی چنڈیاں لگ جائیں، میرا کردار میلادی ہو جائے یا اللہ، تاکہ کوئی گل نہ کرے ویکھو اے میلاد منانا لے انج دے ہوندے جی، نہیں بلکہ میرا ایڈا سونا کردار ہوئے کہ لوگ کہنا ویکھو اے میلاد منانا لے انج ہوندے جی یا اللہ، میرے کردار سے میرا میلاد چھل کے، میرے کردار سے میریاں لیٹاں چھل کر، میرے کردار سے میریاں چنڈیاں چھل کر یا اللہ رحم فرما، میرا اندر میلاد والا کر دے، میرا کردار میلاد والا کر دے، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ، جتنے بھی شہداء نے قبلہ پیر صاحب نے کیا اللہ انہوں سارے دی خیر فرما، صاحبزادہ سلیم چشتی صاحب یا اللہ انہوں دے درجات بلند فرما، سب دی اللہ خیر فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ آپ کو سلام۔ میں نے حضرت بڑا ٹریول کرنا ہے سیالکوٹ میں شدید، تھوڑا سا کوشش کریں، آپ تنگ نہ ہو تو بس آپ نے دیدار کر لیا، دعا لے لی، یہی کافی ہے، اس لیے آپ